اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اور میری پیاری بہنوں اور ماؤں، آج میں دعا کے بارے میں کچھ تفصیل سے بیان کروں گا کہ وہ کون سے اوقات ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ کون سی حالت ہے جس میں کہ دعا کی قبولیت ہوتی ہے، اور وہ کون سے اپنا مقام ہے جہاں پہ دعا جو ہے نا وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ بڑی اہم ہے۔ رمضان المبارک کے بھی حوالے سے دعا کی یہ اہمیت کے بارے میں نے پچھلی جو میری ویڈیو تھی اس میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا۔ جن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے پہلے ان کا ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، شب قدر۔ زیادہ تر گمان یہ ہے کہ شب قدر ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27 یا 29 شب میں آتی ہے۔ 21ویں اور 27ویں شب کے متعلق سب سے زیادہ گمان ہوتا ہے، اور یہ چونکہ شب مبارکہ چند دنوں بھی ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری زندگی رکھی تو آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ نمبر 2، عرفہ کا پورا دن، ذی الحج کی 9ویں تاریخ۔ نمبر 3، رمضان المبارک کا پورا مہینہ۔ نمبر 4، جمعے کی شب، یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب جو کہ آج رات کو گزری ہے۔ یہ انشاءاللہ رمضان المبارک میں آئندہ بھی آئے گی، اس میں اس کا اہتمام کریں۔ اور جمعے کا پورا دن آج اللہ کے فضل و کرم سے جمعہ ہے، تو زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں۔ کوئی پتہ نہیں کس گھڑی اللہ تعالیٰ کسی کی دعا قبول کر لے، کون سی ایسی ساعت ہو۔ نمبر 6، روزانہ رات کا دوسرا نصف حصہ۔ نمبر 7، روزانہ رات کا پہلا تہائی حصہ۔ نمبر 8، روزانہ رات کا آخری تہائی حصہ۔ نمبر 9، روزانہ سحر کے وقت۔ نمبر 10، سب سے زیادہ دعا کے قبول ہونے کی امید جمعے کی دعا ہونے کی ساعت اجابت میں ہے۔ اس ساعت کے وقت کے مطابق مختلف احادیث کے تحت حسب ذیل اقوال ہیں۔ یہ ساعت امام کے خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز جمعہ ختم ہونے تک ہے۔ جماعت کھڑی ہونے کے وقت سے لے کر سلام پھیرنے تک ہے۔ دعا کرنے والا جب کھڑا ہوا جمعے کی نماز پڑھ رہا ہو وہ وقت ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد سے سورج غروب ہونے تک ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں جمعے کے دن کے آخری ساعت ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں جمعے کے دن صبح صادق نکلنے سے سورج طلوع ہونے تک ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں جمعے کے دن سورج طلوع ہونے کے بعد ہے۔ مشہور صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ ساعت اجابت جمعے کے دن دوپہر کے سورج ڈھلنے کے ذرا دیر بعد سے ایک ہاتھ کے بقدر سورج ڈھلنے تک ہے۔ نمبر 9، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اس ساعت کا صحیح بلکہ ایسا درست ترین وقت کہ اس کے علاوہ کسی قول کو اختیار کرنا ہی جائز نہیں، وہ ہے جو صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے کہ ساعت اجابت کے وقت امام کے خطبے کے لیے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز ختم ہونے تک ہے۔ یہی سب سے پہلا قول ہے۔ 10، رجب کی پہلی تاریخ اور عید الفطر کی شب، عید الاضحیٰ کی رات، یعنی وہ رات کو صبح عید ہوتی ہے، اور عاشورے کا دن۔ اور جن حالتوں میں دعا قبول ہوتی ہے
وہ دعا کرنے والا مندرجہ ذیل حالتوں میں دعا کرے تو امید ہے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ نمبر 1، نماز کی اذان ہونے کے وقت یعنی اذان سننے، اذان کا جواب دینے اور اذان کی دعا پڑھنے کے بعد دعا کرے۔ نمبر 2، اذان اور تکبیر کے درمیان یعنی اذان و اقامت کے درمیان جہاں بھی موقع مل جائے دعا کرے۔ نمبر 3، جو شخص کسی مصیبت یا سختی میں گرفتار ہو، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے بعد دعا کرے۔ نمبر 4، اللہ کی راہ میں جہاد میں صفیں باندھنے کی حالت میں دعا کرے۔ اور نمبر 5، جب گھمسان کی جنگ ہو رہی ہو، ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہوں، اس وقت اس حالت میں دعا کرے۔ نمبر 6، فرض نمازوں کے بعد یعنی جماعت سے نماز پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد دعا کرے۔ اور نمبر 7، اور نماز میں سجدے کے اندر لیکن وہی دعا مانگے جو قرآن حدیث میں آئی ہو۔ نمبر 8، قرآن حکیم کی تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد۔ نمبر 9، خاص کر ختم قرآن کے بعد، خواہ خود ختم کیا ہو خواہ کسی نے دوسرے نے۔ نمبر 10، خاص طور پر ختم قرآن ختم کرنے والے کی دعا۔ نمبر 11، زمزم کا پانی پینے کی حالت میں یعنی چاہ زمزم پر کھڑے ہو کر پانی پیے اور دعا کرے۔ نمبر 12، مرنے والے کی جان کنی کے وقت خود مرنے والا بھی دعا کرے، حاضرین بھی دعا کرے۔ اس طرح میت کے پاس آنے کے وقت دعا کرے۔ نمبر 13، مرغ کی اذان کے وقت یعنی مرغ کی اذان سن کر دعا کرے۔ نمبر 14، مسلمانوں کی دینی اجتماعات میں ان مسلمانوں کے ساتھ یا تنہا دعا کرے۔ نمبر 15، ذکر کی مجلسوں میں خواہ ذکر اللہ کا حلقہ ہو، خواہ درس قرآن و حدیث کا، خواہ و وعظ و نصیحت کا۔ نمبر 16، امام کے وَلَضَّالِّينَ کہنے کے بعد۔ نمبر 17، میت کی آنکھیں بند کرنے کے وقت۔ نمبر 18، نماز کی اقامت تکبیر کے وقت۔ نمبر 9، بارش برسنے کے وقت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب علام میں اس حدیث کو مرسلہ روایت کیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں نے بہت سے علماء حدیث سے بارش برسنے کے وقت دعا قبول ہونے کی حدیث کو سنا اور حفظ کیا ہے۔ نمبر 20، امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خانہ کعبہ کو دیکھنے کے وقت خواہ مکہ مکرمہ پہنچ کر پہلی مرتبہ دیکھے یا جس وقت بھی خانہ کعبہ پر نظر پڑے۔ اور آخر میں دعا کی جل قبولیت کے چند مقامات۔ نمبر 1، تمام مقدس مقامات۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل مکہ کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط میں وہ مکہ مکرمہ میں دعا کے قبول ہونے کے یہ 15 مقامات بیان کرتے ہیں۔ طواف میں ملتزم کے پاس خانہ کعبہ کا وہ حصہ جس سے کرنے والے چپٹتے ہیں، یہ حجر اسود اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان 4 ہاتھ کے بقدر جگہ ہے۔ نمبر 4، میزاب خانہ کعبہ کی چھت کے پر نالے کے نیچے۔ نمبر 5، بیت اللہ کے اندر۔ نمبر 6، صفا اور مروہ پہاڑیوں پر۔ نمبر 7، مسعی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کی جگہ میں۔ نمبر 8، مقام ابراہیم کے پیچھے۔ نمبر 9، میدان عرفات میں جہاں 9 ذی الحج کو زوال کے بعد سے غروب تک ٹھہرتے ہیں اور یہی حج کا اصلی رکن ہے۔ نمبر 10، مزدلفہ میں جہاں حجاج عرفات سے واپس آ کر مغرب و عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور رات گزارتے ہیں۔ نمبر 11، منی میں جہاں 10ویں تاریخ کو حاجی جمرو پر کنکریاں مارتے قربانی کرتے ہیں۔ 13، 14، 15 تینوں جمروں کے پاس یہ 3 ٹیلے ہیں جس پر حاجی کنکریاں مارتے ہیں۔ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کے پاس دعا
قبول نہ ہوگی تو پھر کس جگہ قبول ہوگی؟ یعنی روضہ اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا قبول ہونے کا وہ مقدس مقام ہے کہ اس کو تو سر فہرست سب سے پہلے شمار ہونا چاہیے۔ باقی ملتزم کے پاس دعا کی قبولیت کی ایک حدیث مسلسل بھی ہمیں مکہ کے راویوں سے پہنچی ہے۔ علاوہ ازیں بیت المقدس میں، مسجد نبوی میں، زمزم کے کنویں کے نزدیک، حجر اسود کے نزدیک، یہ دعا کے بارے میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے اہل خانہ کو، امت محمدیہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔